سیدھے سیدھے مقرر کی ملاقات کراؤں. یقیناً وقت کے بے ثبات لمحات میں اس وقت آواز دینا چاہتا ہوں فارغ شدہ دارالعلوم مفت العلماء سے، جو دارالعلوم مفت العلماء کی شاخ عظیم شاخ کا استاد ہے، بہت ہی نیک طبیعت کا مالک ہے، مقرر نوجوان ہے، بہت ہی کم میں بڑا ہی بہت ہی شہرت پائی. اس کا نام ذی وقار معزز حرب العزیز حضرت مولانا نور الحق صاحب الندوی دامت برکاتہم العالیہ ہے. جناب سے گزارش ہے کہ ہزاروں راستے آنکھوں کے سامنے ہیں مگر ہزاروں راستے آنکھوں کے سامنے ہیں مگر تلاش جس راستے کی وہ راستہ دے دے. غنچہ ہے، گل ہے، ابر ہے، ابر بہار ہے، سب جمع ہو چکے ہیں محترم، بس آپ کا انتظار ہے. میری مراد محترم شخصیت عالی جناب حضرت مولانا نور الحق صاحب الندوی دامت برکاتہم العالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، باشندگان راجپور کوٹانہ، آپ نے جس ناظم جلسے کا انتخاب کیا ہے واقعی آپ نے بڑے ہی تلاش اور جستجو کے بعد آپ کی ملاقات ناظم جلسہ سے ہوئی اور آپ نے اس جلسے کے لیے ان کا انتخاب کر لیا. لگتا ہے واقعی اللہ رب العزت نے آپ کو عقل و فہم سے نوازا، کیونکہ ناظم جلسہ حضرت مولانا ضیاء الدین ضیاء صاحب ندوی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے علاقے کا نام اگر ہندوستان کے اندر کوئی روشن کر رہا ہے تو وہ ناظم جلسہ ضیاء الدین ضیاء ندوی صاحب ہے. اور آپ کے بیچ ہمارے درمیان اسٹیج پر بہت سارے شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں. وقت اچھا خاصا ہو چکا ہے. صدارت فرما رہے عالی جناب عزت مآب حضرت مولانا شمشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو ابھی چند لمحوں پہلے بڑا ہی قیمتی بیان آپ کے سامنے کیا ہے. اور سرپرستی فرما رہے جناب اختر علی صاحب، اور آج کے اس جلسے کی قیادت فرما رہے جناب حافظ و قاری عبد القدیر صاحب ناظم مدرسہ مصباح العلوم ریوسا. اور حمایت فرما رہے عالی جناب مولانا مجیب الرحمن صاحب قاسمی محتم مدرسہ مصباح العلوم ریوسا. اور دیگر شعراء کرام بھی آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں، جیسے کہ امیر الحسن تنبوری، جیسے کہ طارق انور صاحب، جیسے کہ قاری ذیشان صاحب جہانگیر آبادی، اور وہ شاعر اسلام مداح خیر الانام جسے شہنشاہ ترنم کہا جاتا ہے، جو کہ ہر دل عزیز شاعر ہے، آپ کا چہیتا شاعر ہے. میں یہ تو کہتا ہوں سرزمین بسوا کی ترجمانی اگر پورے ہندوستان کے اندر شعر و شاعری کے ذریعے سے کرا رہا ہے تو وہ شرافت بسوانی ہے. مجھے فخر ہے کہ وہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے سے اتر پردیش ہی صوبہ نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف صوبوں کا سفر کیا ہے، کبھی فلائٹ کے ذریعے سے، کبھی بسوں کے ذریعے سے، کبھی اپنی کار کے ذریعے سے، کبھی اپنی بائک کے ذریعے سے. یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے نعت نبی کو اپنے گلے سے لگایا. اللہ نے اس نعت نبی کے صدقے میں انہیں پورے ہندوستان کے اندر چمکایا. اور آپ کے بیچ تشریف لا چکے ہیں عالی جناب عزت مآب حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہیں کون نہیں جانتا. آپ بخوبی واقف ہیں سرزمین بہرائچ سے تشریف لائے.
مختلف ہندوستان کے جنگوں جلسوں کے اندر ان کی شرکت ہوتی ہے، اور آج بھی آپ ان کا پروگرام اور ان کا بیان اور ان کی تقریر سماعت فرمائیں۔ اور آج کے اس جلسے کے مقرر خصوصی، جسے دنیا کبھی تو شہنشاہ خطابت کے نام سے پکارتی ہے اور کبھی فخر قوم و ملت کے نام سے جانتی ہے، کبھی ماہی شرک و بدعت، قاطع شرک و بدعت اور حامی سنت کے نام سے، کبھی مفسر قرآن اور فصیح اللسان کے نام سے جانا جاتا ہے، عالی جناب عزت معاف حضرت علامہ و مولانا الحاج عاصم اقبال صاحب الندوی دامت برکاتہم العالیہ، بانی و سرپرست مرکزی پیغام نبوت کمیٹی بسواں و ضلع نائب صدر جمعیت علماء ضلع سیتاپور و ناظم الجامعۃ الفرقانیہ بسواں۔ وہ شخصیت بھی آپ کے روبرو چند ہی لمحوں کے اندر حاضر ہونا ہے، مقرر خصوصی کے نام سے جنہیں اس جلسے کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ میرا حضرت والے کے ساتھ اکثر ساتھ رہتا ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، بہت مشغولیات ہیں، بہت ساری مصروفیات ہیں، کسی جمعیت کے ذمہ دار ہیں، کسی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، مختلف دین کے تقاضوں پر جانا بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے ایک بات بہت قریب سے دیکھی ہے، اتنا چھوٹا ہی آدمی کیوں نہ ہو، حضرت والا کو جب دعوت دیتا ہے، حضرت والا اس دعوت کا انکار نہیں کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں اور اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ شخصیت ہے جسے پورے ہندوستان کے اندر بلایا جاتا ہے، بڑے سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ ابھی آخری بیان انہی حضرت والا کے آپ کے سامنے ہونا ہے، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ حضرات تشریف رکھیں گے اور ان کا بیان سن کر ہی یہاں سے جائیں گے۔ میرے بیان کے بعد حضرت مولانا شبلی صاحب کا بھی بیان ہونا ہے، آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات ان کا بھی بیان سماعت فرما کے ہی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وعن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات گرامی، اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ایک نام ہے جو کہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا،
میرے اسٹیج پر میرے بہت ہی خاص دوست جناب طارق سراج صاحب، جو کہ آپ ہی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف پروگراموں کی وہ زینت بنتے ہیں اور ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں۔ میں ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے آتے ہی ہمارا استقبال کیا ہے۔ اور آج کے جلسے کے کنوینر جناب رحمت علی صاحب، جناب رحمت علی صاحب جو کہ متعلم ہیں مدرسہ الجامعۃ الفرقانیہ بسواں کے، میں بھی وہیں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا ہوں۔ بہت ہی نیک انسان ہیں، بہت ہی فرما بردار اور موتی انسان ہیں۔ انہوں نے اس جلسے کے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑی قربانی دی ہے، کبھی پوسٹر کے لیے، کبھی اشتہار کے لیے دوڑ رہے ہیں اور کبھی شادی کے لیے بھی دوڑ رہے ہیں، لیکن مکمل قربانیوں کے بعد یہ اتنا خوبصورت سا جلسہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ان کی قربانیوں اور جناب حافظ اشرف علی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آئیے میں اپنے اشعار سے اپنے بیان کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ آج جلسے کا عنوان سیرت النبی و اصلاح معاشرہ ہے۔ آئیے اس نبی پر سلام پڑھ لیا جائے، آئیے اس نبی کی مدح سرائی کر لی جائے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر، سلام اس نبی پر، سلام اس پر کہ جس کے وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے۔ کبھی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ آئے جن کو آنے کی زمانے میں ضرورت تھی، وہ آئے جن کو آنے کی زمانے میں ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اشعار کے اندر کی ہے، ابھی مختلف شعراء نے بھی کی ہے اور ابھی آپ کے سامنے شعراء اور باقی ہیں جو کہ رسول اللہ کی مدح سرائی کریں گے۔ حضرات گرامی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے وہ کسی کی دعا کا نتیجہ تھے، کسی کی دعا کا ثمرہ تھے۔ خود رسول اللہ نے فرمایا انی ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، میں اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، ان کی دعا کا رزلٹ ہوں، میں ان کی دعا کا نتیجہ ہوں۔
وہ کس طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جب بیت اللہ کو بنا رہے تھے تو اللہ کے دربار میں اس وقت دعا کر رہے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ دعا کر رہے تھے یا رب العالمین، یا رب العالمین اس امت کے اندر، میرے اس خاندان کے اندر، میری اس قوم کے اندر ایک ایسا نبی پیدا فرمانا، ایک ایسا رسول پیدا فرمانا جو جا کر کے تیرے قرآن کی تلاوت کرے گا، جو جا کر کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا خانہ کعبہ کے تعمیر کے وقت مانگی تھی، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اللہ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول فرمائی تھی، لیکن اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحانات دیے تھے۔ ان 4 امتحانات کے اندر جب کامیابی حاصل کر لی تھی، جب 100 میں 100 نمبر 100/100 نمبر حاصل کر لیے تھے، تب اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا تھا۔ انعام کے طور پر ان قربانیوں کے نتیجے میں حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے اللہ میں نے 4 امتحان کے اندر کامیابیاں حاصل کی ہیں، میں نے 4 آپ نے پرچے مجھے دیے تھے، میں نے ان 4 پرچوں کو حل کر دیا ہے، آپ مجھے انعام چاہیے، اب ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، اب ہمیں اس کی محنت کی مزدوری چاہیے، جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا ہمیں رزلٹ چاہیے، ہمیں اس کا انعام چاہیے۔ اللہ نے کہا تھا ابراہیم تو مانگ، آج جو تجھے مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ 4 امتحانات کیا تھے؟ آپ بخوبی چلے آتے سنتے چلے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ان کا باپ بت پرست تھا، بتوں کا پجاری تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کی پرستش پیدا کرتا تھا۔ ایسے دور میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے پیدا کیا، اس بت والے گھر کے اندر، اس آزر کے گھر کے اندر پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا تھا، امتحان لینا چاہتا تھا کہ دیکھیں ابراہیم اپنے باپ آزر کی کے طریقے پر چلے گا، ان کے مشن پر چلے گا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، ان کے دین کو اختیار کر لے گا، یا میرے حکم کی تعمیل کرے گا، یا میرے دین کو اپنا کر چلے گا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا ان کی تم پوجا کرتے ہو، ان کی تم پرستش کرتے ہو، وہ خدا نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اس لیے تم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو، ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ تو ابراہیم کے باپ نے کہا اے ابراہیم ایسا مت کہو ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے یہ قربان ہے، اے ابا تمہیں مبارک ہو، میں جا رہا ہوں، اس اللہ کی دین کی دعوت دنیا کے اندر دوں گا، لیکن آپ کے دین کی ہم پرستش، آپ کے معبودوں کی پرستش نہیں کریں گے، آپ کے دین پر ہم نہیں چلیں گے، آپ کے طریقے پر ہم نہیں چلیں گے۔ سب سے پہلا یہ امتحان تھا، اللہ نے اس امتحان کے اندر آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی۔ دوسرا امتحان کیا تھا آپ بخوبی جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تمناؤں کے بعد ایک بیٹا مانگا تھا جس کا نام اسماعیل تھا۔ بڑی مرادوں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ ایک اچھی خاصی عمر تھی، بڑھاپے کے عالم میں تھے۔ اللہ کہتا ہے اے ابراہیم تم اس معصوم بیٹے کو، اپنی بیوی ہاجرہ کو ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں نہ غلہ ہو، جہاں نہ پانی ہو، جہاں نہ کھانا ہو، وادی غیر کی ذرا ہو، اس کو قرآن نے وادی غیر کی ذرا کے نام سے پکارا ہے، وادی غیر کی ذرا کے نام سے یاد کیا ہے، ایسی جگہ میں تم چھوڑاؤ۔ ابراہیم نے کہا اے خدا جب تیرا حکم ہے تو قربان جاتا ہوں تیرے حکم کے اوپر۔ اپنی بیٹی کو، اپنے بچے کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر کے اس وادی غیر کی ذرا میں چھوڑ دو۔ دوسرے امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک اس سے بھی بڑا امتحان آتا ہے، اس سے بھی بڑا کیا امتحان آتا ہے کہ بیٹے کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ اور ایک امتحان حضرت ابراہیم کو جو آگ میں ڈالا جاتا ہے، نمرود نے آگ جلائی، اس کے شعلے جب آسمان سے بات کرنے لگے، ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کود جاتے ہیں، اس تیسرے امتحان میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جب وہ بیٹا اللہ نے عطا کیا تھا، اس بیٹے معصوم کو ذبح کے لیے اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے ابراہیم اس معصوم بچے کو میرے لیے قربان کر دو، میرے لیے ذبح کر دو۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ کوئی ماں کا لال ہو بتائے بڑھاپے کے عالم میں اللہ رب العزت نے اسے ایک بیٹا عطا کیا ہو، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، رات کی تنہائیوں میں رونے کے بعد، رات کی تنہائیوں میں رونے اور گرگنا
گرانے کے بعد اللہ نے ایک معصوم سا بچہ عطا کیا ہو، پھر اللہ کہے اے بندے میں تو اپنے بچے کو میرے لیے ذبح کر دے، اس کی گردن پر چھری چلا دے. کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے اس معصوم بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے. ابراہیم نے کہا میں نے 3 امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، اللہ تیرا حکم ہے میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں. مینا پر بیٹے کو لے جاتے ہیں، قربانی کے لیے اس کو لٹا دیتے ہیں، اس کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں. چھری چلا رہے مگر چھری چل نہیں رہی، چھری چلا رہے مگر چھری حرکت تک نہیں کر رہی ہے. ابراہیم ناراض ہو جاتے ہیں، چھری سے کہتے ہیں چھری تیرا استعمال اگر درخت پر کرتا تو وہ بھی ویسا ویسا ہو جاتا، وہ بھی کٹ جاتا، وہ بھی ٹوٹ جاتا. پتھر پر کرتا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا، لوہے پر کرتا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا. آخر کیا وجہ ہے کہ آج میرے معصوم اسماعیل کے بیٹے پر کیوں نہیں چل رہی ہے؟ چھری کہتی ہے اے ابراہیم، جس رب جلیل نے آپ کو منع کیا ہے، کہا ہے کہ آپ قربانی کر ڈالیے، سے رب جلیل نے ہمیں منع کیا ہے کہ اسماعیل کا ایک بھی بال بیکار نہیں ہونا چاہیے. تو ابراہیم بتاؤ میں تمہاری مانوں یا اپنے رب کی مانوں؟ ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. جب 4 امتحانوں کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تب اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کا انعام چاہیے، ہمیں اس کا انعام چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم آج جو آپ انعام مانگیں گے، ان قربانیوں کا انعام مانگیں گے، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. ابراہیم نے نہ تو پیسے مانگے، نہ تو دولت مانگی، نہ تو کاروبار مانگا، نہ تو دکانیں مانگی، نہ تو کارخانے مانگے، نہ تو گھر مانگے، نہ تو مکان مانگے، نہ تو بیوی بچے مانگے. کیا مانگا؟ حضرت محمد الرسول اللہ مانگا تھا. ربنا وابعث فیہم رسولا. تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اس میں اس آیت کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ مراد ہے. اے اللہ بھیج دے انہی میں سے ایک رسول جو تیری آیتوں کو پڑھ کر سنایا کرے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا انی ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ثمرہ. تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کی ذات کو دعائے خلیل بتایا ہے کہ خلیل نے دعا کی تھی، اللہ نے قبول کی تھی اور محمد عربی کو اس روئے زمین پر برپا کر دیا ہے. اب میں آپ کو عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لاتے ہیں کہ انوار و برکات معجزات کا شروعات ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اپنی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ کے اندر مہمان بن کر تشریف لاتے ہیں. اپنی امی کے پیٹ کے اندر مہمان بن کر تشریف لاتے ہیں. امی جان آمینہ کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں امی جان آمینہ؟ امی جان آمینہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ یعنی محمد الرسول اللہ میرے پیٹ کے اندر مہمان بن کر آیا ہے، اس دن سے میں اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں دیکھ رہی ہوں. کیا دیکھتی ہوں؟ آمینہ کہتی ہیں کیا دیکھتی ہوں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ اگر میں چلتی ہوں، اگر میں گزرتی ہوں اور میرا پیر کہیں پتھر یا کنکر پر پڑ جاتا ہے تو پتھر اور کنکر بالکل روئی کی طرح معلوم ہونے لگتا ہے. آگے کیا فرماتی ہیں کہ اس زمانے کے اندر کنویں وغیرہ پر پانی بھر کے عورتیں جایا کرتی تھی. آمنہ کہتی ہیں میری سہیلیاں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جایا کرتی تھی، میں بھی اس کنویں پر جاتی تھی. میری سہیلیاں پانی بھر کر کے چلی آیا کرتی تھی اور جب میں ڈول کو کنویں میں ڈالنے کی کوشش کرتی تھی تو محمد رسول اللہ جو کہ میرے پیٹ پہ مہمان بن کر جب سے آئے ہیں تو کیا کہتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں؟ وہ پانی کنویں کی منڈیر تک آ جایا کرتا تھا اور میں سکون اطمینان سے پانی بھر کے لے کر چلی آیا کرتی تھی. رسول اللہ بھی مہمان بن کر پیٹ میں تشریف لائے. آگے آمینہ کہتی ہیں کہ میرے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. پورے مکے کے اندر یہ بات پھیل جاتی ہے، پورے مکے کے اندر یہ بات پھیل جاتی ہے کیا کہ سردار مکہ عبد المطلب کی بہو نہایت ہی قیمتی استر استعمال کرتی ہے. تو عبد المطلب آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد کی ڈالی تم انہیں منع کیوں نہیں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کئی مرتبہ میں نے کوشش کی کہ انہیں منع کر دوں، انہیں روک دوں، لیکن
لیکن جب سے یہ بچہ مہمان بن کے ان کے پیٹ کے اندر آیا ہے ایسا روگ ہے کہ مجھ سے میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں ان سے بات کروں۔ عبد المطلب ایک دن آ کر کہتے ہیں اے آمنہ تمہیں ہوا کیا ہے، اے آمنہ تمہیں ہوا کیا ہے، تم بیوہ ہو، تمہارے پیٹ میں بھی بچہ بھی ہے، تم اتنا خوشبو اتنا مسرور کو خوشبو کیوں لگاتی ہو، یہ ادھر کہاں سے لاتی ہو؟ آمنہ کہتی ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اے عبد المطلب، اے سردار مکہ، آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں، میں ان دنوں وہ چیزیں دیکھتی ہوں، اگر میں آپ سے عرض کر دوں تو آپ مجھے پاگل کہیں گے، دیوانی کہیں گے۔ کہتی ہے کہ جب میں دھوپ میں گزرتی ہوں تو بادل مجھ پہ سایہ کر لیتے ہیں، اور جب میں پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں تو ہم سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، جب دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتی ہیں، اور جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو اس کی شاخیں جھک کر میری تعظیم کرتی ہیں، اور جب خانہ کعبہ کے پاس جاتی ہوں تو خوشخبری سناتی ہے، یہاں تک کہ میں تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت گرامی یہ رسول اللہ کی آمد ہے۔ وقت ہے کم ورنہ مفصل بات کی جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت مولانا شبلی صاحب بھی ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کا اختتام یہیں پر کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔